أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیت میں چند چیزیں بیان ہوئی تھی. اللہ رب العزت ایک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. صرف وہی ایک خدا عبادت کے لائق ہے لوگوں صرف اور صرف اسی رب کریم کی عبادت کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ عبادت کا فائدہ اللہ رب العزت کو نہیں، وہ بے نیاز ہے. عبادت کا فائدہ تمہیں ہوگا اور وہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں تقویٰ جیسی انمول دولت نصیب ہو جائے گی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے ایک ہونے اور صرف اس کی ایک سچے خدا کی لائق عبادت ہونے کے کچھ مزید دلائل بیان کیے گئے. ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ. فرمایا ہے لوگوں ذرا غور کرو، ایک اللہ سچا خدا حقیقی معبود وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کرم والائے کرم کے فرمایا کہ تمہارے جینے کے لیے ہر قسم کی نعمتیں بھی عطا فرمائے. وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے پھل پھول اور یہ سبزیاں یہ ساری چیزیں اگائی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، تاکہ تم زمین میں چلو پھرو، رہائش اختیار کرو، پھل پھول پودوں سے سبزیوں سے توانائی حاصل کرو. رب کائنات نے ایک حقیقی قطرے سے انسان کو بنایا، پھر زندگی عطا فرمائی، پھر زندہ رہنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے. فرمایا بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی پاور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ صرف وہی سچا خدا اور قدرتوں والا ہے. لہٰذا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کے معبود حقیقی کی عبادت کرو. پیاری بات قابل غور ہے. اتنے پیارے انداز میں بالکل آسان انداز میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مسئلہ توحید کا مسئلہ سمجھا دیا. ہم نے اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. خود اپنے وجود میں غور کر لو، اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہو جائے گی. اپنے کے وجود کائنات میں غور کرو، مالک کی پہچان نصیب ہو جائے گی. فرمائے یہ زمین دیکھو کیسی قدرتوں والے خدا نے بنائی. اس کو نہ بہت زیادہ سخت بنایا، نہ بہت زیادہ نرم رکھا.
اگر یہ زمین گارے کی طرح بہت نرم ہوتی آپ یہاں ٹھہر نہ سکتے، اگر یہ لوہے کی طرح بہت زیادہ سخت ہوتی پھر بھی ہمارا یہ رہنا مشکل تھا۔ پروردگار عالم نے زمین کو بہت زیادہ گرم بھی بنایا، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی بنایا۔ اگر زمین بہت زیادہ گرم ہوتی آپ گرمی سے بچ جاتے، اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی آپ چکر کر کھڑا ہو جاتے۔ زمین کو بچھونے کی طرح بنایا گیا۔ اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی آپ یہاں رہ نہ سکتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک قدرت دیکھ کے بہت بڑے فلسفی ہوئے، فرماتے ہیں مالک نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا رکھا اور جنوب کی طرف نیچا بنا دیا، اس سے زمین میں ڈھلوان کی شکل پیدا ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا امام غزالی فرماتے ہیں جتنی بھی بارش برستی وہ سارا پانی زمین پر پھیل جاتا، پوری زمین پانی سے بچ جاتی اور زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ پروردگار عالم کی کمال کی حکمت ہے کہ زمین کو ڈھلوان ایسی شکل دی جس سے پانی بہ کر سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، زمین ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے بیکٹیریا وہ ایسی چیزوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اتفاقاً کہیں کوئی جانور بن جائے آپ دیکھتے سخت بدبو پھیل جاتی ہے، اور اگر یہ زمین کی بیکٹیریا اسے نہ کھاتے ہیں تو پھر زمین پہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ اب تک جب سے کائنات بنی شروع سے لے جا کر کتنے جانور بنے، اب بھی ہزاروں بنتے ہیں۔ اگر زمین میں یہ جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور زمین کی یہ بیکٹیریا مردہ جانداروں کو اس طرح نہ کھاتے پوری دنیا کے مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں زندگی گزارنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ قربان چاہیے اللہ رب العزت کی قدرتوں پر، اس کی حکمتوں پر، اس زمین کو بنانے میں جن کے حکمتوں کا یاد رکھا گیا ہماری سوچ بھی کافر نہیں ہو سکتی۔ پھر بتائیے کہ کافر مشرک جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی ہے ایسا ہے جو زمین بنا سکے؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک سچا خدا اور حقیقی معبود ہے جس نے یہ زمین بنائی اور اسی نے آسمان بنایا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، اس دنیا میں زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق آج کل جو بتایا جاتا ہے 8 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ جانور ان سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں 80 ارب جانور موجود ہیں، یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں، لہذا 800 ارب پرندے ہیں، اور پھر اربوں خربوں پودے۔ ان سب کو روزانہ پینے کے لیے پانی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، وہ مالک ان سب کو روزانہ پانی جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ دنیا میں پانی آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بارش۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دنیا میں کنویں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، لیکن ذرا غور کیجیے یہ سب بنے کیسے؟ اس زمین کا تقریباً 67 حصہ، 67 جسے کہتے ہیں 67% حصہ پانی ہے، لیکن وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں، وہ سمندر کا پانی ہے، بہت کھارا اور نمکین ہے، لیکن اس معبود حقیقی کی شان قدرت دیکھیے، اسی پانی سے بخارات بنتے ہیں اور یہ اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اور قدرت کا عجیب کرشمہ ہے
روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے، بادلوں میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، جب ہم جہاز میں بادلوں سے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کروڑ گیلن پانی کے سٹور ہونے کی کوئی گہری نظر نہیں آتی۔ یہ کہاں سٹور کر دیا گیا؟ اس معبود حقیقی کی قدرت دیکھیے، اس نے یہ سارا پانی بادلوں کے اندر سٹور کر دیا۔ ہم نے اگر پانی کو صاف کرنا ہو تو کروڑوں مالیت کے پلانٹ لگائے جاتے ہیں، کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اور اتنا کرنے کے باوجود چند لیٹر پانی صاف ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا میٹھا بارش میں برستا ہے۔ بلکہ جو بارش میں برستا ہے، خالق کائنات نے اس کو انزلناہ ماء مبارکہ فرما دیا ہے کہ جو بارش سے برساتے ہیں یہ صاف بھی ہوتا ہے اور یہ بابرکت بھی ہوتا ہے۔ پانی جب اوپر گیا تو انتہائی کھارا اور نمکین تھا، لیکن یہ اس معبود حقیقی کی قدرت ہے، یہی کھارا پانی، یہی نمکین پانی جب بارش کی صورت میں واپس آیا تو دنیا کا بہترین منرل واٹر بن کر اترتا ہے۔ اس بارش کے پانی کو قرآن کریم مبارک بتا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، بخارات چونکہ سمندر سے اٹھتے ہیں، لہذا بارش اسی جگہ برسے گی جہاں سمندر ہے۔ لیکن دنیا میں کئی ایسے شہر، ایسے ملک بھی ہیں جہاں سمندر نہیں ہے، اس جگہ پر پانی کیسے پہنچے گا؟ پروردگار عالم نے یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا ہے، بادلوں کو لے کر ہوا ادھر جاتی ہے جہاں سمندر نہیں ہوتے، اور وہاں جا کر یہ پانی برستا ہے۔ اب پانی نیچے آ گیا، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، جتنی ہمیں ضرورت تھی اتنا ہم استعمال کر لیتے، باقی پانی ضائع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اس معبود کی قدرت اور حکمت کے قربان رب کریم نے زمین کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ اب زمین کے اندر پانی جمع ہے، اور ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بورنگ کے ذریعے پانی نکال لیتے ہیں۔ پھر دنیا کے جتنے ٹھنڈے علاقے ہیں، یہی بارش جب وہاں برستی ہے تو پانی برف بن کے جمع ہو جاتا ہے، گلیشیئرز بن جاتے ہیں۔ سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، وہ برف پگھلتی ہے، آبشار بنتے ہیں، ندیاں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریاؤں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو ہمیں ندی کے ذریعے، کنووں کے ذریعے، موٹر پمپ کے ذریعے پانی ملتا ہے، یہ سارا پانی بارش کے ذریعے اب تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے جو رب کائنات نے بنا دیا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے یہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ وہی سچا خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہے، اور ان سب کی ضرورت، ہر روز پانی ان کی ضرورت ہے، اور سب کو پانی پہنچ رہا ہے۔ ذرا بتائیے، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہے جو ایسا وسیع نظام بنا سکے؟ بالکل نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ یہ ایک سچے خدائے تو بزرگ و برتر کی قدرت ہے، اور کسی میں ایسی طاقت نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، جتنا غور کرتے چلے جاؤ حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی عظیم قدرتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، سچا خدا حقیقت میں وہی عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے، جس کا یہ پیارا پیارا پاکیزہ نام اللہ ہے۔ اس کے عربی شاعر نے کہا تھا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ،
کہ ہر چیز میں اس کی قدرت کا نشان ہے، ہر چیز بتاتی ہے کہ وہ ایک سچا خدا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، ہر ذرہ ہر قطرہ شاہد ہے، ہر لمحہ اس کی قدرت و صنعت کا، یکتائی و وحدت کا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ آپ کے پاس کچھ غیر مسلم آ گئے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ بتائیے اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل کیا ہے۔ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس درخت کے قریب بیٹھے تھے وہ شاہتوت کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شاہتوت کا درخت ہی میرے قادر و قیوم رب کے وجود کی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا دیکھو، اس شاہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو یہ مشک کستوری بن جاتا ہے، اسی پتے کو اگر بکری کھا لے تو دودھ بنتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا ہے۔ فَمَنِ الَّذِي جَعَلَ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءَ كَذَٰلِكَ مَعَ أَن تَبْقَىٰ وَاحِدٌ۔ فرمانے لگے وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما رہا ہے؟ پتا ایک ہے، طبیعت ایک ہے، میٹیریل ایک ہے، بس کھانے والے جانور بدلتے جائیں تو پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک، کبھی دودھ، کبھی ریشم بنا دیتی ہے، اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سارے جن کے مقلد ہیں، اللہ رب العزت نے علم بھی عطا فرمایا، اور جتنا علم عطا فرمایا اتنی حکمت اور دانائی بھی عطا فرمائی۔ لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے دنیا خود ہی بن گئی اور خود بخود ہی یہ چلتی جا رہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلائل کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا جنہیں دہر یہ کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جان کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، دہریوں نے موقع دیکھا، تلواریں لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے کر لینا۔ وہ بولے بتائیے سوال کون سا ہے؟ فرمایا میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں، ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ چلانے والا ہے۔ اس کے باوجود وہ کشتی مسلسل سمندر میں سفر کرتی ہے، سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، رکنے کی جگہ پر رکتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلنے لگتی ہے۔ اب وہ دہریے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہنے لگے آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ بھلا کوئی عقل مند انسان ایسا سوچ سکتا ہے اتنی بڑی کشتی تجارتی سامان کے ساتھ طوفانی سمندر میں بغیر کسی ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس یہی تو میں کہتا ہوں، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ ساری دنیا، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں سالوں سے لگے ہوئے ہیں۔ پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن چڑھ جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ جو شہید کرنے آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال ہوا، اللہ پاک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، والدین کی خواہش ہوتی ہے ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے لڑکی پیدا ہو، لیکن لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ بس وہ ذات جو انسانی خواہش پر پیرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اہل بیت پاک کی ایک مشہور معروف شخصیت گزرے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی بھی ہے۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ مزاح کرتے ہیں، اس وقت عمر بظاہر جو آپ کی کافی زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا آپ مزاح کرتے ہیں 2 سال۔ آپ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں نعمان ابن ثابت نے گزارے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ وہی 2 سال جو حضرت کی خدمت میں گزرے میں انہیں اپنی عمر کہتا ہوں، باقی جتنی گزری ہے اس کو اپنی عمر نہیں کہتا، اس لیے میں نے کہا میری عمر 2 سال ہے جو حضرت کی خدمت میں گزرے ہو۔ یہاں کی مسئلہ بھی ایسا کرتا چلا جاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور امام جعفر صادق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ ترتیب اس لیے ذکر کی کہ آج جس طریقے سے فقہ حنفی پہ ہم عمل کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس سے نکال لیا۔ امام صاحب نے یہ سب کچھ سیکھا ہے امام جعفر صادق سے، اور امام جعفر صادق نے یہ سب کچھ سیکھا ہے حضرت امام باقر سے، اور امام باقر نے یہ تعلیم حضرت امام زین العابدین سے لی، اور امام زین العابدین نے یہ ساری تعلیم امام حسین سے لی، اور حضرت امام حسین نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لی، اور انہوں نے براہ راست سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے اہل بیت نبوت سے دین سیکھ کے ہم تک پہنچایا ہو وہ غلط بتا رہے ہوں، اور جو 14 صدیوں کے بعد آ کے بتائے وہ ٹھیک بتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، مرحبا مرحبا۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں الحمدللہ یہ بارگاہ نبوت سے فیض ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فیض آگے ان کی اولاد سے ہوتا ہوا وقت کے اس عظیم امام تک یہ دولت پہنچی جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک مرتبہ ایک دہریے یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نے پوچھا، اس نے امام صاحب سے آ کے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا سمندر میں تو نے کبھی سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کیا ہے۔ فرمایا کیا کبھی سمندر میں کوئی خوفناک حادثہ بھی پیش آیا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا تفصیل بتاؤ۔ وہ دہریہ کہنے لگا ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوفناک طوفانی ہوا چلی جس کے نتیجے میں کشتی ٹوٹ گئی، ملاح ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا اور سمندر کی طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا۔ آخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا، آخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے پر پھینک دیا اور میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم سمندر میں اترے تمہیں کشتی اور ملاح پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت میں سمندر پار کر لوں گا، پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس کے سہارے میں کسی طرح کنارے تک پہنچ جاؤں گا، پھر جب وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تم بالکل بے سہارا رہ گئے، کیا اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی امید تھی؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے امید تھی۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت تو کوئی سہارا بھی موجود نہیں تھا، کس پر اعتماد تھا، کس بھروسے پر بچنے کی امید تو نے لگائی؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی، تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو ایک امید بنی، جس ہستی پر بھروسہ تھا اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا ہے۔ آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں اپنی اسی توحید کو بیان فرما رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے دنیا کا ذرہ ذرہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پھل پھول، پودے، بڑے بڑے درخت، بہتے دریا، موجیں مارتے سمندر، خود ہمارا وجود، ہماری چلتی ہوئی سانسیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء، اگر ہم غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے واضح دلائل ہیں۔ لوگ غور بہت کم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ہے، ایک ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ بس بیاں کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر، یا اللہ یا اللہ۔ اب یہاں سوچنے کی ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین بنائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بادلوں کا نظام بنایا، بارش برسائی، پھل پھول پودے اگائے، یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اس نے کس کے لیے پیدا فرمایا؟ رب کائنات فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں۔ تو معلوم ہوا ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ زمین ہمارے لیے ہے، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آسمان ہمارے لیے بنایا گیا، ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہوا، بادل، بارش، پانی، پھل پھول پودے، یہ سب کچھ جس مقصد کے لیے بنائے گئے یہ سارے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تو کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ اطاعت کے لیے بنایا، کیا ہم وہ اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر ہم وقت پہ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ رسول کے فرما بردار بندے بن جائیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، نیک کام کر کے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں جنت کے حقدار بن جائیں، کیا ہم اپنا یہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ افسوس دنیا کی ہر چیز اپنے کام میں مصروف ہے، ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھول کر دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے، تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، لیکن وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے وہ کرنا بھول جاؤ، تو بتاؤ کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، لیکن ایک کام ہے جو ہرگز نہ بھولے، اور وہ کام کیا ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنا۔ اگر تم کہو کہ میں یہ کام یعنی عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح اور بہت سارے کام کرتا ہوں، فرماتے ہیں یاد رکھنے بندے انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہے کہ تو بہت قیمتی لوہے کی انمول تلوار جو صرف شاہی خزانوں میں ملتی ہے،
حاصل کرے اور اسے گوشت کاٹنے کی چھری بنا لے اور یہ کہہ دے میں نے اسے بیکار نہیں رکھا، فرماتے کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ گوشت کاٹنے کے لیے معمولی سی چھری بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اتنی قیمتی تلوار استعمال کرنا کیا عقل کی بات ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں اے انسان، اللہ نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے، بڑی تیری قدر رکھی ہے، اگر اپنی قدر کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے کلام کو پڑھ۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال بھی خرید لیے اور ان کی جانیں بھی خرید لی، کس کے بدلے؟ فرمایا جنت کے بدلے۔ تو تمہیں تمہاری قدر بتائی کہ تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہارے کاروبار کو خرید دیا، یہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ہاں تمہاری ایسی قیمت ہے اے بندے، اس نے تو تجھے بڑی قدر والا، بڑی قدر و قیمت والا بنایا، اگر تو اپنے آپ کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈال تو تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے، جو کوئی اس کے خلاف استعمال کرے اسے پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے اگر کوئی پاؤں میں پہنے اور جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی سر پہ رکھے، لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ اسی طرح جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ بے قیمت اور بیکار ہوتی ہے۔ اگر گھڑی وقت نہ بتائے تو پھینکنے کے قابل، بکری گائے دودھ نہ دے وہ قصاب کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں انسان بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اگر اس مقصد کے خلاف چلے گا تو وہ پاگل بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اگر ہم نے اپنا مقصد حیات پورا نہ کیا تو سمجھ لو کہ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اتنا پریشان کر دیا کہ دن رات سر پہ جوتے پڑتے تھے۔ اس بدبخت نے اپنے دماغ کو خلاف مقصد استعمال کیا، عبادت کرنے کی بجائے اپنی عبادت کروانے کا خواہش مند ہوا، تو جوتا جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے بجائے پاؤں کے اس کے سر پر پہنچا۔ جس کے سر میں خیال عبادت ہے اللہ رب العزت اس کے سر پر عزت کا تاج سجا دیتا ہے، اور جس کے سر میں نفسانی خواہشات ہیں اس کے سر پہ جوتے برسوا دیتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ملی ہے، اگر ہم عبادت نہ کر سکے تو یہ زندگی نہیں، یہ شرمندگی ہے۔ امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، اور انسان کی اصل عزت بارگاہ الہی میں سر جھکانے میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فلیتعزز بطاعت اللہ، جو عزت چاہے اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں طلب کرے، یعنی عزت مالک کی بندگی میں ہے۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو باز فرما رہے تھے، آپ نے روز قیامت حساب کتاب وغیرہ کے متعلق بیان فرمایا، لوگ آپ کا بیان سن کے چیخیں مار کے رونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا اے شبلی قیامت کا حساب تو بڑا طویل ہوگا اور اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں، اگر کہو تو بتا جاؤ۔ فرمایا حضور بتا دیجئے۔ فرمایا من ترا بودم ترا کر بودی، اے بندے ہم تو تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تو بتا تم کس کے لیے تھے، تم نے زندگی کس کی طلب میں گزاری؟ ہم تمہارے تھے، اگر عبادت کرتے
ہم تمہیں اپنی بارگاہ کا قرب ادا کر دیتے، بتا تو نے زندگی کہاں گزاری ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ رب العزت نے کتنے انعامات کیے، اس نے ہمیں پھر مانگے بغیر طلب کے کیا کچھ عطا فرمایا، ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کے حضور جھکتے کتنا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، نہ اسے ہماری سجدوں کی ضرورت، نہ ہمارے شکر کی ضرورت، نہ ہماری عبادت کی حاجت، لیکن ہم بندے ہیں، ہمارا حق ہے کہ اس کی ذات و فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں، صرف اسی ایک حقیقی سچے خدا کی عبادت میں زندگی گزاریں، اور جب اس کی زندگی گزاریں گے وہ عزت کا تاج ہمارے سر کی زینت بنا دے گا، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر میں راحت عطا فرمائے گا، حشر میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے دیدار کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اگر اس کی عبادت کریں گے، فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگر نافرمانی کریں گے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ وہ اپنا تعارف کرا کے بتا رہا ہے، بندے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اب ذرا غور کر، تو بھی اپنا مقصد زندگی پورا، مقصد تخلیق پورا کر رہا ہے کہ اگر کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر نہیں کر رہا تو ابھی بھی وقت ہے، غفلت کی زندگی کو چھوڑ کے اطاعت کی زندگی کی طرف آ جا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔